رات کا سناٹا، آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے اور تاریخ جیسے اپنے سانس روک کر کسی سچ کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک آواز، دھیمی مگر وزنی، ہر انقلاب کی جڑ اس کے نظم میں چھپی ہوتی ہے۔ ریت کے ذروں پر قدموں کے نشان، کربلا کی گونج، مدینہ کی خاموش گلیاں، اور پھر ایک نام ابھرتا ہے، زید بن علی بن حسین بن علی۔ یہ کوئی عام سلسلہ نسب نہیں، یہ وہ زنجیر ہے جس کا ہر حلقہ نور سے بنا ہے۔ ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب کردہ نسل، اور دوسری طرف وقت کے دربار میں اٹھنے والی وہ آواز جو ظلم کے سینے پر دستک دینے والی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف نسب کسی کو عظیم بناتا ہے، یا عظمت آزمائشوں سے جنم لیتی ہے اور پھر تاریخ کا پردہ ہلتا ہے، جہاں ایک طرف بنی ہاشم کی بلندی ہے اور دوسری طرف ایک ماں کے بارے میں اٹھتے سوالات، ایک دربار، ایک تانا اور ایک ایسا جواب جو قیامت تک گونجتا رہے گا۔ محترم سامعین، حضرت زید شہید وہ نام جو صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے۔ آپ کا نسب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم علیہ السلام، یہ وہ شجرہ ہے جس کی جڑیں براہ راست رسالت میں پیوست ہیں، اور اس نسب کی عظمت کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر بنی آدم کو چنا، بنی آدم میں عرب کو، عرب میں مزر کو، مزر میں قریش کو، اور قریش میں بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں مجھے برگزیدہ کیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک اعلان ہے کہ بنی ہاشم انسانیت کی معراج ہیں۔ محترم سامعین، حضرت زید شہید کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے، وہ امام جو کربلا کے بعد صبر کا استعارہ بنے۔ کس کے پوتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے، جنہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور کس کے پڑپوتے ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے، جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی، جن کی شہادت محراب میں ہوئی۔ وہ علی جو نفس رسول ہیں، جو زوج بطول ہیں۔ محترم سامعین، جہاں نسب کی یہ بلندی ہے، وہیں تاریخ ایک سوال اور بھی اٹھاتی ہے۔ حضرت زید شہید کی والدہ محترمہ جناب حورا، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے نام غزالہ لکھا، کسی نے لطیفہ، لیکن ابو حمزہ صومالی کی روایت سچ کو واضح کر دیتی ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دریافت کیا تو آپ نے اپنا نام پورا بتایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی ایک کنیز کو خریدتے ہیں 30,000 درہم میں، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ کوئی اس کا حقدار ہے سوائے علی بن حسین علیہ السلام کے۔ محترم سامعین، کتاب مقاتل الطالبین اور بہار الانوار کے مطابق یوں یہ خاتون امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ بنتی ہیں۔
اسی پاکیزہ بطن سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوتے ہیں، زید، عمر، علی اور ختیجہ۔ کتاب بحر الانوار اور تاریخ التواریخ کے مطابق روایات کہتی ہیں کہ زید اور عمر جڑواں تھے، لیکن ان سب میں نمایاں وہی نام تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا، زید۔ لیکن یہاں ایک زخم ہے۔ کچھ لوگ جن کی نظر صرف ظاہر تک محدود ہے، وہ کہتے ہیں زید کی ماں کنیز تھی اور اسی بنیاد پر ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی طعنہ ایک دن دربار حشام میں بھی دیا گیا۔ حشام بن عبد الملک نے کہا، تم کنیز زادے ہو۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں زید پر جم گئیں۔ اس موقع پر جناب زید شہید نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا تم نے حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو نہیں دیکھا؟ وہ بھی کنیز تھیں، لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کو نبی بنایا۔ محترم سامعین، یہ جواب صرف ایک دفاع نہیں تھا، یہ ایک اصول تھا کہ عظمت نسب کے کسی ایک پہلو سے نہیں، بلکہ تقوی اور انتخاب الہی سے ہوتی ہے۔ محترم سامعین، تاریخ کو سمجھے بغیر فیصلہ کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، غلامی ہر دور ہر قوم میں موجود رہی۔ یونان، روم، یہود اور عرب، سب میں غلامی تھی۔ فرق صرف یہ تھا، اسلام آیا تو اس نے غلامی کو ختم کرنے کے راستے کھولے، احسان، آزادی، مکاتبت اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا مقام بلند کیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف حضرت زید ہی نہیں، بلکہ کئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مائیں بھی کنیز تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب شہربانو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون، امام رضا علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی نجمہ، اور امام مہدی علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی نرجس خاتون۔ تو کیا اس سے ان کی عظمت کم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ جناب زید شہید کی والدہ محترمہ جناب حورا، ان کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے زید، تمہاری ماں نے بڑا نجیب بیٹا جنا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں پنجتن پاک ان کا نکاح جناب حورا سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت زید شہید کی وہ بنیاد جہاں نسب بھی بلند ہے اور کردار بھی، جہاں باپ امام ہے اور ماں منتخب، جہاں خون میں علی کی شجاعت ہے اور دامن میں جناب حورا کی پاکیزگی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سوال ابھی باقی ہے، کیا صرف یہ عظمت ایک قیام کے لیے کافی تھی، یا وقت نے زید کو ایسے امتحان سے گزارا تھا جو تاریخ میں آگ بن کر لکھے جائیں گے؟ محترم سامعین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے زید شہید کی علمی اور روحانی تربیت، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق مزید گہرائی میں، اور وہ لمحہ جب دل میں قیام کی پہلی چنگاری بھڑکی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔